السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، ایک مضمون ضروریات دین کا، عقائد اسلام کا، اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں، اور وہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا، اور یہ کہ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں مبعوث ہوں گے ان کا، اور یہ مضمون کہ جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ خود بھی کافر ہوگا، یہ مضمون، اور جو اس کو فالو کرے گا وہ بھی کافر ہوگا، یہ مضمون، اور اس سے متعلقات آپ کو سنائے جا رہے تھے۔ اس کے سنانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ یہ فتنے امت مسلمہ میں پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں اور پھلتے پھولتے بھی رہتے ہیں، اور چونکہ مسلمان علماء کرام سے جیسے جڑنا چاہیے، جیسے ان سے استفادہ کرنا چاہیے، نہیں کرتے، تو دین کے معاملے میں ایک دم سادگی میں رہتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں اندھیرے میں رہتے ہیں۔ تو پھر جو آدمی چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، بہلا پھسلا کر، بھٹکا کر، غلط باور کرا کے ان کا شکار کرتا ہے، اور وہ بیچارے اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، عقیدہ ان کا بن جاتا ہے، ذہن ویسا بن جاتا ہے، تو اسلام سے نکل گئے لیکن یہ گمان میں ہوتے ہیں کہ اسلام میں باقی ہیں، تو اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو فتنے اس امت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس پر تنبیہ فرمائی ہے، ان کے حالات بتائے ہیں، ان کو سنایا ہے، تاکہ یہ امت جو بھی اپنے آپ کو فتنے سے بچائے گی وہ آخرت میں نجات پائے گی۔ اگر فتنے سے نہیں بچا سکے تو دنیا بھی گئی اور عقبہ بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ دنیا کا بھی نقصان ہوا کیونکہ دنیاوی زندگی تو ویسے ہی عارضی ہے، اور آخرت کا نقصان ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کہ وہ ناکام اور تباہ ہو گیا۔ تو اس لیے ان مضامین پر توجہ دلانے کی اور کہنے کی، اویئرنیس لانے کی، بیداری میں رکھنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے بعد 30 نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، تو تم ان کو جھٹلا دینا، اگر تم نے ان کو مان لیا تو پھر تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو پیشین گوئی آپ کی ہے کہ 30 ہوں گے، ہوگی یقیناً 30 پیدا ہوں گے ایسے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بہت کم عرصے میں مسیلمۃ الکذاب نام کا ایک شخص، مسیلمہ نام کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف جنگ فرمایا اور باضابطہ اس کو قتل کیا گیا، اس کے لشکر کو قتل کیا گیا، چونکہ نبوت کا دعویٰ ایسا ہے کہ وہ موجب قتل ہوتا ہے۔ تو آپ کے بالکل قریب کے زمانے میں بھی لوگوں نے ایسا کیا، درمیان میں بھی کرتے رہے، اس زمانے میں بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اور آگے بھی کریں گے۔ تو مسلمانوں کو تو اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو یہ لوگ باور کس طرح کراتے ہیں، کیا کہہ کے ان کو دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کے نبی ہونے کا گمان ڈال دیتے ہیں۔ ہوتے تو ہیں مسلمان سادہ، لیکن آتے کس پیرائے میں ہیں، بولتے کس پیرائے میں ہوں گے۔ بہت سی باتیں ان کے بارے میں سننے میں آتی ہیں، انداز ان کے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کس راستے سے مسلمان کو گمراہ کرتے ہیں۔ مثلا میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ وہ اس راستے سے گمراہ کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خاتم النبیین مانیں گے آپ، تو نبوت جو ہے وہ رحمت ہے،
نبوت اللہ کی رحمت ہے. تو یہ آپ کیسے خاتم النبیین ہو گئے کہ آپ آ گئے تو رحمت بند ہو گئی؟ آپ آخری نبی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت ختم. تو رحمت تو کھلنا چاہیے نا کہ بند ہونا چاہیے. رحمت جو ہے وہ تو کھلنا چاہیے نا کہ آپ کا اگر خاتم مانتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ نبوت رحمت بند ہو گئی اللہ کی. تو اس لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ سلسلہ نبوت کا ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کا جو ہے، چونکہ قرآن و حدیث تو ان کو پھر بعد میں تعویل کر کے بتایا جاتا ہے، مگر پہلے مائنڈ جو پریپیئر کر لیا جاتا ہے بات کو سمجھانے کے واسطے، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے. اور غلط فہمی کیا ہے یہاں پر، مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیین ہے، انبیاء ہیں کا مطلب رحمت للعالمین ہے. اور رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اتنا بڑا رحمت کا پرنالہ کھول دیا گیا ہے، ایسی بڑی دریا چھوڑ دی گئی ہے، ایسا بڑا ہنڈا اجالا کر دیا گیا ہے کہ اب قیامت تک ضرورت ہی نہیں پڑے گی بھئی چھوٹے چھوٹے بلب ہوں اور اس کے بجائے ایک بہت بڑا بلب روشن کر دیا جائے. تو یہ کہیں گے کہ بلب بجھا دیا گیا، یہ کہیں گے کہ ایسا بلب روشن ہوا کہ اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی. آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ رحمت ختم ہو گئی، یہ ہے کہ رحمت کا دروازہ ایسا کھلا کہ قیامت اور قیامت کے بعد تک کو جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ میدان حشر میں بھی آپ کی رحمت کا پرتو سامنے آئے گا، شفاعت آپ کی حاصل ہوگی، سقایہ کوثر لوگوں کو ملے گا، جام کوثر پیئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب تک جنت میں نہیں جائے گی دوسری امتیں نہیں جا سکتی ہیں. رحمت کا دروازہ تو کھل گیا تو یہ کہنا کہ رحمت کے نبوت کے ختم ہونے کا مطلب اگر ہم لیں گے تو رحمت ختم ہو جائے گی، یہ غلط ہے. نبوت ایسی نبوت آپ کو دی گئی ہے کہ جس کے بعد میں پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی نئے نبی کی. ایک اور بات کرتے ہیں اس طرح کے لوگ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پچھلے نبی جو آئے تھے بڑے بڑے اولو العزم، ان کے چھوٹے چھوٹے بہت سے ان کی نبوت کی تعلیم دینے والے نبی آئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات والے نبی آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت انبیاء آئے جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، انبیاء بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں. تو ایک بڑے نبی کے تحت میں بہت سے چھوٹے نبی اگر ہوں تو وہ بہت بڑی بات ہے، کمال کی بات ہے. تو دوسرے پچھلے جو انبیاء آئے ان کے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے نبی ان کے بعد آئے ہوں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں کہ ان کے بعد کوئی ایک بھی نبی نہیں آیا، تو یہ تو ہمارے نبی بڑے نہیں ہوئے، ان سے چھوٹے ہو گئے. اس لیے یہ بات عقل مانتی ہے، ان کی عقل جو پاگل ہو گئی، کہتے ہیں وہ عقل یہ بات مانتی ہے کہ ہاں بہت سے نبی آنا چاہیے، جیسے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ میں بہت سے نبی آئے، اس طرح کی بات کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے اللہ پاک نے اس امت کو وہ شرف دیا ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جو بڑے پیغمبر کے بعد میں چھوٹے پیغمبر آ کے کام کیا کرتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور امت کے علماء وہ کام کریں گے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کرتے ہیں. اللہ پاک نے وہ شرف دیا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں وہ بات ہے کہ جیسے پچھلے انبیاء آنے کے بعد میں ظلمت ایک دم چھا جاتی تھی، ان کے آنے کے بعد لوگوں میں اسلام آتا اور دین پھیلتا، پھر ان کے چلے جانے کے بعد میں اندھیرا چھا جاتا اور گمراہی عام ہو جاتی، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا تھا، اور اسی لیے ان کو آخری نبی نہیں بنایا جاتا تھا. اس کے بعد کوئی پیغمبر آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو نبوت اور رحمت عطا فرمائی، اس کی خصوصیت میرے دوستو یہ ہے کہ قیامت تک اس امت پر ایسا وقت نہیں آئے گا کہ بالکل اندھیرا چھا جائے. خود نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت منصورین علی الحق ہوگی. لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق. میری امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے ساتھ میری امت میں ایسے گروپ ایسی جماعتیں رہیں گی جو حق کی جن کے ساتھ اللہ کی تائید ہوگی اور ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. دلائل کے اعتبار سے ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. قرآن و حدیث کی فہم وہ لوگوں میں دیتے رہیں گے، لوگوں کو پھیلاتے رہیں گے، قیامت تک نہیں ہوگا ایسا. اسی واسطے حضور نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت پوری کی پوری گمراہی پر متفق ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا. ساری امت کسی غلط بات پر اتفاق کر لے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اسی واسطے اگر امت مسلمہ کا کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو وہ اس کے خود بھی حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے.
وہ اجماعی بات ہوتی ہے کہ یہ بات حق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ. تو یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد چھوٹے چھوٹے پیغمبر آئے تھے، بڑے پیغمبر کے بعد میں تو آپ کے بعد میں بھی آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام فرمایا ہے کہ کبھی اس امت پر ایسا وقت نہیں آئے گا کہ بالکل اندھیرا چھا جائے. ہاں ضلالت شعبوں کی شکلوں میں گمراہی، لوگوں کی یہ فتنے اور یہ چیزیں آئیں گی اور علماء امت اٹھتے رہیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لیبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها. فرمایا کہ ہر 100 سال پر میری امت میں اللہ پاک ایسے علماء پیدا فرماتے رہیں گے جو مجدد ہوں گے، جو تجدید کا کام کریں گے، جو دین کو بالکل صاف ستھرا کر دیں گے، جو لوگوں کی غلط آراء، غلط رائوں، غلط فکروں، غلط عادتوں رواجوں کی وجہ سے اونچ نیچ ہو گئی ہوگی دین میں، وہ بالکل کلیئر کر دیا کریں گے. ان اللہ تعالی لیبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ انتظام ہے. پھر اور ایک اور بات بھی ہے، پچھلے پیغمبر جو تھے وہ محدود زمان اور محدود مکان کے لیے ہوتے تھے. ان کا ٹائم لیمٹ ہوتا تھا، ان کا علاقہ لیمٹ ہوتا تھا. کوئی صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے، کوئی جیسے خاص قوم کے لیے آئے، کوئی خاص تعداد کے لیے آئے. وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، 1,00,000 لوگوں کی طرف نبی بنا کے کوئی بھیجے گئے. کوئی صرف خاندان اور فیملی کے لیے آئے. ان کا زمانہ محدود ہوتا تھا اور ان کا کام بھی، دائرہ کار بھی محدود ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ اس کے علاوہ کے لیے ضرورت پڑتی تھی، وہ ایک سلسلے تک چلتا تھا پھر ختم ہو جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے مبعوث ہیں آپ اس دنیا میں. اور اس کے بعد بھی نبی کی نبوت کا مرتبہ تھوڑی کوئی ختم ہونے والی چیز ہوتی ہے، وہ تو واجبی چیز ہے. اور آپ کو پورے زمان و مکان کے لیے عام کیا گیا ہے. پوری دنیا اور پورے انسان اور پورے جن، پورے جزیرے، پورے بر اعظم، پورے ممالک، جتنی نسلیں آئیں، جتنی قومیں آئیں، جتنے ملک آباد ہوں، سب کے لیے آپ نبی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں. پھر اب ضرورت کیا باقی رہے گی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی رکھے ہی نہیں گئے ہیں. نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر. یہ فتنہ جب بہت زیادہ بڑھ رہا تھا تو انہوں نے 100 آیتیں قرآن شریف کی اور 210 حدیثیں نقل فرمائی ہیں اپنی کتاب میں. گویا 310 دلیلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہیں. 310 دلیلیں انہوں نے بیان کی، اور صحابہ کے فتوے، تابعین کے فتوے، صوفیہ اور بزرگان دین کے فتاوی، مفسرین کے، محدثین کے، شراح کے اور فقہا کے، مجتہدین کے، ان لوگوں کے فتاوی پھر الگ سے نقل کیے ہیں. تابعین کے، تبع تابعین کے، اس امت میں جتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کو دلیل کے طور پر نہیں بلکہ نظیر کے طور پر، شاہد کے طور پر، تائید کے طور پر بیان فرمایا تاکہ تسلی ہو جائے کہ بھئی یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے. تو اس قسم کی باتوں سے ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے کے سامنے ایک پاسبلٹی پیدا کر دی جاتی ہے. ہاں بھئی ایسا ہو تو سکتا ہے، سمجھ میں تو آ رہی بات، ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد میں جو ہے پھر دھیرے 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 ان کے ذہن میں لوگوں کے ڈال دیا جاتا ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں آپ کو اس سلسلے میں بہت محتاط اور متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس فتنے سے، اس ملک کے اندر یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش بہت ہو رہی ہے. برطانیہ میں بہت زیادہ اس پر کوشش ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے چونکہ مرکز اس کا وہی ہے. اور اپنے انڈیا پاکستان میں وہاں کے دیہات میں بڑا کام کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ بہت زیادہ یہ فتنے کو پھیلا رہے ہیں. جب علماء کو معلوم ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں، دوسرے گاؤں کو اڈا بناتے ہیں، پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں تیسرے گاؤں کو اپنا مرکز، وہاں سے نکل جاتے ہیں چوتھے کو، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، لوگوں کو قرضے دیتے ہیں اور پھر اس کو معاف کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، کیونکہ دنیاوی لالچ سے چلتے ہیں اس قسم کی چیزیں. حق تو اس میں ان کے پاس ہوتا نہیں سمجھانے کے لیے، یا پھر بیوقوفی، لوگوں کی بیوقوفی ہوتی ہے جس کو وہ لوگ کیش کر لیتے ہیں کہ بیوقوفی کی وجہ سے ان کو اس قسم کا ذہن بنا دیا جاتا ہے. امت میں یہ فتنہ پھیلانے کے واسطے خود ان کا جو سرغنہ ہے اس نے جو تدبیر اختیار کی وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے، وہ بھی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. ہوا یہ کہ شروع میں تو اپنے کو ایک عام مسلمان قرار دیا ان کے آدمی نے، جس کو غلام احمد قادیانی کہتے ہیں. ایک عام مسلمان اپنے کو، میں بھی عام مسلمانوں کا ایک مسلمان ہوں، میرا عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں، میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو حضور کو خاتم النبیین نہ مانے وہ کافر ہے. یہ باتیں شروع میں لکھی ہوں پہلے، اور اس کے بعد دھیرے 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 بڑھایا کہ میں مجدد ہوں. جیسے کہ ہر 100 سال کے اوپر ایک مجدد آتا ہے، میں اس صدی کا مجدد ہوں. پھر کچھ کتابوں میں اپنے مجدد ہونے کا بیان لکھا. پھر اس کے بعد میں یہ لکھا
کہ میں مسیح موعود ہوں. عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لانے والے ہیں نا دوسری مرتبہ، وہ ہوں میں. مسیح موعود میں ہی ہوں. جتنی باتیں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں مسیح کے بارے میں، وہ مجھ پہ اپلائی ہوتی ہیں، حالانکہ ایک بھی اپلائی نہیں ہوتی. سراسر جھوٹ ہے 100%. دونوں کا کیا جوڑ ہے؟ یہ جھوٹا، یہ کافر اور ملعون، اور وہ اللہ کے نبی، دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کچھ. تو اپنے کو مسیح موعود ہونے کی باتیں کہی. پھر اس کے بعد میں اس نے کہنا شروع کیا کہ پھر میں نبی ہوں. اور پھر اس کے ساتھ میں کہنے لگا اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ میں باضابطہ پورا نبی ہوں تو جو مسلمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے پتہ نہیں کیا بولیں گے. تو نبوت کی تقسیم کی کہ نبوت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، میں ایک کائنڈ والا ہوں، دوسری کائنڈ والا نہیں ہوں، ایسا اس قسم کی باتیں کی. پھر اس کے بعد میں اعلان کر دیا کہ میں باضابطہ نبی ہوں پورا. تو کتابوں میں جو ہے نا سب مواد ہے اس کے، ابھی تک بھی ساری کتابوں میں سب مواد ہے. عام مسلمان ہونے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں ماننے پر کافر ہونے کا وہ لٹریچر بھی پایا جاتا ہے. عجیب چیز ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا. پھر اس کے بعد وہ لٹریچر بھی پایا جاتا ہے جس میں مجدد ہونے کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد وہ لٹریچر بھی پایا جاتا ہے جس میں مسیح موعود ہونے کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد میں مسیح موعود سے اپنے آپ کو آگے بڑھا کے نبی ہونے کا ذکر ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی توہین، ان کے ساتھ اتنی گستاخی بدتمیزی کی گئی کہ بتایا نہیں جا سکتا. کہنے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے سامنے کیا ہے، کچھ بھی مرتبہ نہیں ہے ان کا، ایسا کہا ہوا ہے بہت سے مقام پر. عجیب تماشا ہے اس کی باتوں کا. اور اس کے بعد جو ہے پھر مستقل نبی ہونے کا تو وہ بھی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حربے استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے فتنہ پھیلانے کے واسطے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی والی باتوں سے آدمی کو ایک عام انداز کا تاثر دیتے ہوں گے کہ یہ بھی ایک بزرگ تھے، یہ بھی ایک بڑے عالم تھے، یہ بھی بڑے مفسر تھے، یہ تھے وہ تھے. پھر آہستہ آہستہ مسیح موعود کے درجے پہ لا کے پھر عام نبوت کے درجے پہ لا کے اس طرح مسلمانوں میں فرقہ پیدا کر دیں. اور کمال یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے کو مسلمان بھی ظاہر کرتے ہیں. پرابلم اصل میں یہی ہے کہ اگر اپنے کو مسلمان نہ بتا کے کوئی کام کرے تو دنیا میں ہزاروں فتنے کام کر رہے ہیں. مسلمان بتا کے اپنے کو مسلمان باور کرا کے لوگوں کو توڑنا اور لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنا، یہ ہے اصل ہیڈک، جو سب سے بڑی آزمائش والی بات ہے اصل میں. اس وجہ سے بولنا پڑتا ہے، اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اس کی کہ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے. اور یہ بتاؤں کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ جو اس کی نبوت پر ایمان نہیں لائے وہ جنگل کے خنزیر ہیں اور ان کی بیویاں کتیاں ہیں. یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. پوری دنیا کا کروڑ مسلمان جو ہے نا وہ جنگل کے خنزیر بتا دیے. اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں جتنی باتیں قرآن میں اور حدیث میں ہیں وہ سب کدھر چلی جاتی ہیں. تو اصل بات یہ ہے، اسی واسطے علماء نے اس مسئلے پر پہلے سے ذہن صاف کیا امت مسلمہ کا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ذہن میں رکھنا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ذہن میں آپ خاتم النبیین ہیں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر، اس کو ماننے والا کافر. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے آدمی نے اس سے پوچھا کہ تیرا پروف کیا ہے، کیا ثبوت ہے، کس بیس پہ تو بول رہا، یہ پوچھنے والا کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ پاسبلٹی تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، تبھی تو پروف مانگ رہا ہے اس کا. تو یعنی پروف بھی نہیں مانگنا، اس بات پر صاف اعلان کر دینا کہ تو جھوٹا ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرے، مرد دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، عورتوں کا تو حساب ہی نہیں ہے. عورتیں بھی چلتی ہیں باضابطہ، وہ انہوں نے بھی سوچا ہوا ہوگا کہ بھائی چلو کام تو چلتا ہے. یہ دنیا بڑی عجیب ہے میرے دوستو، یہ دنیا بڑی عجیب ہے. یہاں جو جس چیز کو چلائے گا، صحیح ہو غلط ہو، کتنی غلط ہو وہ بھی چل پڑتی ہے. کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. تو آپ کو اچھا امتحان دینا ہو اچھا ٹیسٹ دیجیے، غلط دینا ہو تو غلط دیجیے. جھوٹا نبی بننے کا کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹے امتی مل ہی جائیں گے اس کو، کافر بن کے اپنی آخرت برباد کر کے مل جائیں گے، مگر مل جاتے ہیں. خدا ہونے کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کو بندے مل جاتے ہیں، بلکہ کوشش اس کی ہو رہی تھی خدا بننے کی. آخری کتاب جس سے پہلے وہ مرا گیا، اور اللہ نے بھی موت بڑی عبرتناک دی تاکہ اللہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی کتنے ناراض ہیں اس کے ساتھ. اس حالت میں مرا کہ طہارت خانے میں تھا اور غلازت جو ہے منہ سے نکل رہی تھی. ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی حفوات اور بکواس آدمی بکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کو عبرت کا سامان کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھ لو کیا چیز یہ بک رہا تھا. تو یہ صورت ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں ایسا ہے کہ اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو خدا بن جائے، ربوت کا دعویٰ کرے تو نبی بن جائے، مجدد کا دعویٰ کرے مجدد بن جائے، مہدی کا دعویٰ کرے مہدی. مطلب یہ ہے کہ صحیح بھی غلط بھی چل سکتا ہے. اس لیے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے،
اس لیے یہاں پر دھوکہ بہت ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ فرمایا گیا کہ کہیں تم دھوکے میں نہ آنا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے. جگہ جگہ قرآن پاک میں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تم کو دھوکہ نہ دے. تو بھائی یہ تو جانچنا ہوگا امت مسلمہ کو کہ دنیاوی زندگی کا دھوکہ ہوتا کیا ہے، ہم کیا فراڈ کھا رہے ہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں کیا کیا فراڈ ہوتا ہے اس دنیاوی زندگی کا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تم کو دھوکہ نہ دے دے. ولا تغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ نہ دے تم کو دھوکے باز جو شیطان ہے، وہ تم کو دھوکہ نہ دے ڈالے. اللہ پاک نے جگہ جگہ اس بات کو متنبع فرمایا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ افکار کے اعتبار سے، نظریوں کے اعتبار سے، تھاٹ کے اعتبار سے، عقیدوں کے اعتبار سے، عبادتوں کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، کلچر کے اندر، کامیابی ناکامی کے کانسیپٹ کے اندر، سچ اور جھوٹ کے فہم کے اندر، انصاف اور ظلم کے فہم کے اندر، لوگوں کو باور کرانے کے اندر بڑے فراڈ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے امن اور ظلم کے نام سے کیسے فراڈ دنیا میں پائے جاتے ہیں، کس لیول کے پائے جاتے ہیں. سچ اور جھوٹ کے نام سے کیسے فراڈ پائے جاتے ہیں، کس لیول کے پائے جاتے ہیں. حق و باطل کے لیے کیسے فراڈ پائے جاتے ہیں، کس لیول کے پائے جاتے ہیں. کلچر کے جو فراڈ پائے جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کتنا کلچرل اور کتنا تہذیبی اور کتنا تمدنی دنیا دکھائی جاتی ہے. انتہائی طوفان بدتمیزی وہ ہوتی ہے، فراڈ ہے. امن اور سکون کے نام سے جو کارنامے انجام دیے جاتے ہیں اس میں کتنا فراڈ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بھائی یہ دنیا اندھیر آنکھ بند کر کے نہیں رہی جا سکتی اس میں. اس وجہ سے آخرت کے نقصان کے سلسلے میں امت مسلمان کو سب سے زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے، محتاط ہونا پڑتا ہے، بیدار مغز ہونا پڑتا ہے. اور اس کے لیے میرے دوستو اللہ کی کتاب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو بنیادیں ہیں. اور ان دو بنیادوں کے ماہرین یہ بنیاد ہے دین اور ایمان اور اسلام کے محفوظ ہونے کی. اصل چیز کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بات کو لینا اور اس میں کیا حق ہے کیا نہ حق ہے اس کو سمجھنا، یہ اس کے ماہرین پر بیسڈ کرتا ہے. کہ جو اس زمانے کے یعنی ماہرین ہوں گے قرآن اور حدیث کے صحیح ماہرین، اللہ کی کتاب اور قرآن و حدیث وہ اصل ہے، اور اس کے جو اسپیشلسٹ اور اس کے جو اسکالر ہیں وہ اس کے چونکہ ترجمان ہیں اس لیے وہ اصل ہیں. امت مسلمہ جب ان سے جڑی رہے گی اور جہاں کسی مسئلے میں خلجان ہو ان سے پوچھ کر چلتی رہے گی تو پھر وہ ان فتنوں کے سیلاب سے اور ان فتنوں کے جال سے اپنے آپ کو بچا سکے گا. حضور نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر، فتنے جو آئیں گے تو چٹائی کی پتیوں کی طرح سے ایک دوسرے میں مدغم اور مرج ہوئے ہوں گے. اس میں پھر آدمی کے مانوس ہونے نہیں مانوس ہونے کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی فتنوں سے حفاظت فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.